میرے دوستو، حضرت عثمان ذو النورین کی فضیلتوں پہ ایک فضیلت اور بھی ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں۔ مدینہ منورہ کا ایک کنواں ہے جس کا پانی بہت میٹھا ہے، اس کا نام ہے بئر روما۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ پاک لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ بئر روما کا کنواں آج بھی موجود ہے۔ مسجد قبلتین سے قبلے کی سائڈ پہ اگر آپ چلیں تو آپ 2 کلومیٹر ہی نہیں چلے ہوں گے، آپ کو وہ باغ ملے گا۔ اگر محکمۃ الغابیہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو تو آپ اس باب کے اندر بھی جا سکتے ہیں، محکمہ جنگلات والوں کا، آپ اس کے اندر بھی جا سکتے ہیں، وہ کنویں سے آپ پانی بھی پی سکتے ہیں۔ کنواں بند کر دیا گیا ہے، کسی زمانے میں وہ کھلا تھا، میں الحمدللہ کئی بار اس پر حاضری کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔ وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ بئر روما بہت زبردست میٹھا پانی ہے وہاں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگتا تھا پانی، اس کے قریب باغ تھا، اللہ کے رسول کبھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے، آرام فرماتے اور وہاں سے پانی بھی پیتے تھے۔ لیکن وہ کنواں یہودی کا تھا، یہودی نے دیکھا کہ میرے کنویں کی بڑی باتیں اور چرچا ہو رہی ہے، تو اس نے اپنے کنویں کے پانی کا ریٹ مقرر کر دیا، کہا اتنے درہم، اتنے دینار، اتنے پیسے کا جو ہے نا ڈول دوں گا ورنہ نہیں بیچتا۔ اس نے یہ ترتیب شروع کر دی۔ جب یہ ترتیب شروع کر دی، ان نے بیچنا شروع کر دیا، پیسے بہت زیادہ، مسلمانوں کے پاس اس طرح کی اور پانی کا سلسلہ موجود نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام پریشان ہونے کے حالت میں آئے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ یہ کنواں خرید دے گا اسلام کو، اللہ پاک اس کو جنت دیں گے، میں نبی اس کی ضمانت لے رہا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں، فرمایا ہاں تجھے بھی یہ فضیلت ملے گی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ گئے، یہودی کو کہا کہ آپ یہ کنواں بیچیں۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ کنواں کیوں بیچنا چاہ رہا ہے، خریدنا چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، میں کنواں نہیں بیچتا، یہ بہت مہنگا ہے، آپ کی بس سے باہر کی بات ہے، آپ نہیں خرید سکتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا یار آپ دام بولو، نہیں خرید پاؤں گا تو نہ کر دوں گا، لیکن خرید سکوں گا تو بات بن جائے گی، آپ کو چاہیے آپ قیمت بتا دیں۔ بہرحال اس نے انکار کرتا رہا، اس کی چاہت تھی کہ پیسے بڑھتے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک بہت زبردست اس کے ساتھ چال چلی اسلام کی حق میں، فرمایا اے یہودی ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، تو آدھا کنواں بیچ دے، آدھا کنواں اپنے پاس رکھ۔ اس نے کہا آدھا کنواں کے ماندہ، آدھا کنواں کیسے؟ فرمایا ایک دن پانی تو بیچنا، ایک دن پانی میں بیچوں گا، آدھا کنواں تیرا، آدھا کنواں میرا، جتنے پیسے آدھے کنویں کے لینے ہیں مجھ سے لے لے۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا، لالچی تھا، اس نے کہا چلو یہ تو چل جائے گا نا، تو اس نے اسی لیے لالچی کا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، میں جو ہے نا آدھا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ایک دن میں بیچوں گا، ایک دن تم بیچنا۔ وہ نہیں سمجھا کہ عثمان کے پانی بیچنے کا مطلب کیا ہے۔ حضرت عثمان کیا پانی بیچنا چاہ رہے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن تو رب کے ہاں بیچتا ہے نا، اللہ سے اس کو بدلہ لیتے ہیں۔ اس نے سمجھا لوگوں کو بیچے گا، تو اس نے سوچا اگر عثمان تھوڑا مہنگا بیچے گا تو میں سستا بیچوں گا، میری جو ہے نا کیا کہتے ہیں خرید و فروخت زیادہ ہوگی۔ حضرت عثمان نے آدھا کنواں خریدا، اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں کنواں خرید لایا ہوں، اسلام پہ وقف کر رہا ہوں، آپ جنت کے بحال کی ضمانت لے چکے ہیں۔ حضور پاک کھڑے ہوئے فرمایا عثمان تجھے بشارت ہو، رب نے وہ محل تیرے نام کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لوگو ہم نے کنواں خرید کے مسلمانوں میں دے دیا ہے، اب جس کو چاہیے عثمان کی باری والی دن میں جا کر پانی مفت لے لے۔ ہو گیا، چلتا رہا معاملہ، 2 4 5 باریاں گزری، یہودی کا بٹھا بیٹھ گیا، اس سے پانی اس کی باری والے دن میں لینے ہی کوئی نہ جاتا، پریشان ہوا۔ حضرت عثمان کے پاس آیا، کہا یار تم نے تو مفت بیچ دیا۔ کہا میری مرضی، میں تو اب مالک کو مفت بیچوں، پیسے دوں، تیرا کیا لینا دینا۔ انہوں نے کہا یار ایسے نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے نہیں کہہ سکتے، آپ نے منہ مانگے دام مانگے تھے، میں نے آپ کو منہ مانگی قیمت دی ہے، آپ کون ہو مجھ کہنے والے؟ میں مفت بیچوں یا پیسے سے بیچوں میری مرضی ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو مجھے نہیں کہہ سکتا، جا ورنہ کس سے فیصلہ کرا لے۔ اب فیصلہ تو یہودی کراتا نہیں کیونکہ پھنس گیا تھا۔ 1-2 دن بعد آ کے کہنے لگا اچھا یار آدھا کنواں اور بھی خرید لے، سارا کنواں تیرا ہو جائے۔ حضرت عثمان نے اللہ کے رسول کے مشورے کے ساتھ جواب دیا، فرمایا اچھا اگر تو مجھے مجبور ہو کہ آدھا کنواں دیتا ہے تو پھر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ساتھ یہ باغ بھی بیچ، یہ باغ بھی بیچ، حدیقہ روما یہ بھی بیچ، تاکہ اس باغ کو بھی ہم خریدیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں باغ بھی بیچتا ہوں، باغ بھی لے لیا، پورا کنواں بھی لے لیا اور اسلام پہ وقف کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں
بائع بالشراء کا جو اصول ہے میں نے اس موقع سے سیکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلاً یہ ڈبہ ہے، میں یہ بیچنا چاہ رہا ہوں، بھائی ظہور کو میں نے کہا بھائی ظہور یہ آپ لیجئے، یہ 10 روپے کا ہے، آپ ہر صورت لیں۔ یہ نہیں لینا چاہتے، میں نے کہا نہیں آپ لیں۔ اگر میں ان پر زور دوں گا کہ آپ ہر صورت لیں یار گزارا کریں، میں اصرار کروں گا، تو ان کو اجازت ہے کہ شرط لگا سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ساتھ موبائل بھی بیچو گے تو تب لوں گا، بے بالشرط اسے کہتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے یہ مسئلہ یہیں سے اخذ کیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے آدھا کنواں ہر صورت ہی دینا چاہتے ہو تو ساتھ باغ بھی دو۔ اس سے پتہ چلا چیزیں جائز ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس موقع پہ جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ ایک اور موقع آیا ہے جسے قرآن نے جیش الاسرہ کہا ہے۔ جیش الاسرہ کیا ہے؟ مدینہ پاک سے خیبر جائیں 190 کلومیٹر ہے، خیبر سے آگے چلیں تقریباً 950 کلومیٹر ہے، حقل کے راستے سے مدائن اور پھر تبوک۔ تبوک وہ جگہ ہے جو مدینہ سے 1000 کلومیٹر دور ہے۔ میں یہ راستے دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے، میں تبھی آپ کو مائل سٹون پڑھ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ وہاں ترتیبیں کیا تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، تبوک کے موقع پہ اعلان ہو رہا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے حکم فرمایا ہے میں نے جہاد کے لیے سفر کرنا ہے اور تبوک سفر کرنا ہے، آپ لوگ ہمارا ساتھ دو۔ جب چندے کی باری آئی، ابو بکر اپنے گھر کا پورا مال لائے جتنا تھا، عمر اپنے گھر کا آدھا مال لائے، عثمان غنی نے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے رسول اللہ کی گود میں ہدیہ کیے، اور 1000 اشرفیوں کی ایک تھیلی، پھر دوسری، پھر ایسے دیتے گئے۔ اتنا مال کا ڈھیر لگ گیا، اللہ کے رسول یوں اٹھاتے ایک مال کی ڈھیری کو دوسرے پر، دوسرے کو پہلی پر، فرماتے ما ضر عثمان بعد هذا اليوم، اس نے وہ نیکی کی ہے آج کے بعد اسے کوئی گناہ بھی ہو گیا تو نقصان نہیں دے سکے گا، کوئی گناہ بھی ہوا نقصان نہیں دے سکے گا۔ حضرت عثمان کو اس موقع پہ بھی جنت کی خوشخبری ملی۔ جب خوشخبری ملی، ایک صحابی نے بعد میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ خوشخبری مجھے بھی ملے گی؟ حضور نے فرمایا جی نہیں، اب عثمان کو یہ خوشخبریاں مل چکی ہیں، وہ پہلے آپ سے سبقت کر گیا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ 2 جنت کی خوشخبریاں ملی، اس وجہ سے بھی انہیں ذوالنورین کہتے ہیں، یعنی ذو بشارتین۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے، اور ایک تیسری وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان کو رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ملی ہیں، 2 بیٹیاں ملی ہیں، اس وجہ سے عثمان ذوالنورین ہیں، 2 نوروں والے۔ 2 نور سے مراد نبی کی 2 بیٹیاں۔ ایک شخص ایک دن مجھے کہنے لگا مولانا آپ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے انسان ہیں۔ انسان نہیں، جملہ میرا سمجھنا، کون سے درجے کے؟ اعلیٰ۔ ادنا درجے کے انسان سے تو گناہ ہوتا ہے نا، غلطیاں ہوتی ہیں، اعلیٰ درجے والے سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، اس کا پسینہ بھی خوشبودار ہوتا ہے، تو وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں۔ عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں حضور کی بیٹیوں کی وجہ سے، تو بیٹیاں نور ہیں، والد نور نہیں ہے، آپ نہیں مانتے۔ میں نے انہیں کہا میرے بھائی تھوڑا سا غور و فکر کرے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اجی وہ کیا ہے؟ توجہ میری طرف۔ میں نے کہا جی وہ یہ ہے کہ عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اس وقت کہتے ہیں جب عثمان کی ان بیٹیوں کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے میرے دوستو؟ شادی۔ تو شادی نور کی ہوتی ہے بشر کی ہوتی ہے؟ بولیے۔ تو میں نے کہا شادی بتا رہی ہے کہ اس سے مراد نور نہیں، نور ہدایت ہے۔ نور ہدایت کا معنی جس سے ہدایت پھیلتی ہے، اس سے یہ مراد ہے، تو اس کو اس پر استدلال نہیں ہو سکتا۔